بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب قائم فرماتے ہیں باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس انسان کے گناہ کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ ہے۔ جھوٹ باندھنے سے مراد یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد نہیں فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بتایا۔ کذب کا معنی اشاعرہ کے نزدیک ہے الاخبار عن الامر علی خلاف ما هو علیہ عمدن او سہون۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد نہیں فرمایا ہے یا جو کام نہیں کیا ہے یا جس کام کی تثبیت و تقریر نہیں فرمائی ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں ٹھکانہ بنانے کی وعید فرمائی ہے۔ اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 احادیث مبارک جمع فرمائیں اور ان احادیث مبارک سے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے اس بارے میں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد نہ فرمایا ہو اس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف کی جائے۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ کو سننا ہے۔ پہلا حدیث پاک سنیے۔ حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا شعبہ قال اخبرنی منصور قال سمعت الربعی ابن خراش یقول سمعت علیا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیلج النار۔ راویان حدیث میں علی ابن جعد، امام شعبہ، منصور اور ان کے شیخ ربعی ابن خراش، یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے ان کا نام ربعی ابن خراش کا، اس لیے میں ان کے تعلق سے بتا دوں کہ ربعی ابن خراش وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، ان کے 2 بیٹے حجاج ابن یوسف کے خلاف تھے، تو حجاج سے لوگوں نے کہا کہ ان کے والد جو ربعی ابن خراش ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ان کے بیٹوں کا پتہ ان سے معلوم کرو۔
تو ضرور سچ سچ بتا دیں گے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے کارندے آئے اور ان سے ان کے بیٹوں کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہیں تو گھر میں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تم دونوں کو تمہارے والد کے سچائی کی وجہ سے معاف کرتا ہوں۔ ربعی ابن حراش نے قسم کھا لی تھی کہ وہ کبھی زندگی میں نہیں ہنسیں گے جب تک کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو یہ زندگی بھر نہیں ہنسے اور اپنے وصال کے بعد ان پر ضحک طاری ہو گیا۔ ان کے دو بھائی اور تھے مسعود، انہوں نے مرنے کے بعد بات چیت کی، اور ایک تھے ربیع، انہوں نے بھی قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک کہ ان کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو جائے۔ تو ان کا بھی یہ عالم تھا کہ ان کے انتقال کے بعد غسل دینے والے کا بیان تھا کہ وہ اپنے تختہ غسل پر مکمل غسل ہونے تک ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہی۔ اچھا، حضرت ربعی ابن حراش یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 104 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ربعی یہ منسوب ہے ربع کی طرف، ربع کی طرف، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ کے مبارک شوہر ہیں۔ اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب ان کا لقب ہے۔ یہ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کا نام عبد مناف ہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے، اور یہ مسلمان تھیں، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئیں۔ نبی کریم کی حیات مبارک میں ان کا وصال ہوا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کی قبر میں اترے۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے، سرکار نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی۔ وہ رشتہ مواخات کے اعتبار سے نبی کریم کے بھائی لگتے تھے۔ سرکار نے ان سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن بنی ہاشم میں یہ پہلے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور یہ اصحاب شورا جو 7 افراد کی کمیٹی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ ہاں، مشہور ترین بہادر، زاہد، عابد، عالم اور السابقون الاولون جماعت میں سے ہیں۔ تمام مارکوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے سوائے غزوہ تبوک کے، کہ غزوہ تبوک میں سرکار نے ان کو مدینے کا
مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علم جہاد عطا فرمایا تھا، اور یہ خوشخبری دی تھی کہ ان کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 586 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کو شہید کیا تھا، زہر آلود تلوار ماری اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا۔ کوفہ میں ان کا وصال ہوا۔ سن 40 ہجری میں 19ویں ماہ رمضان میں، اور یہ اتوار کی رات تھی، اور آپ کی اس وقت عمر شریف 63 برس تھی۔ آپ کی داڑھی سفید اور بال سفید ہو گئے تھے، اور کبھی کبھی اپنی داڑھی میں مہندی لگاتے، اور آپ کی داڑھی لمبی اور طویل تھی۔ نہایت خوبصورت اور وجیح شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا روضہ انور کوفہ میں ہے۔ صحابہ میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ جن کا نام علی ابن ابی طالب ہو۔ ہاں، راویوں میں علی ابن ابی طالب کے نام کے ان کے علاوہ 8 حضرات اور ہیں۔ چلیے اب حدیث پاک دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ مت باندھو۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب یعنی جھوٹ کے طور پر کلام کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دینا۔ جھوٹ مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لیکن اور ہر گناہ کبیرہ کی سزا جہنم ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ تمام جھوٹوں میں سب سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ پھر اس کی حیثیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی ہو جائے گی، اور یہ دین میں فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، کہ بے شک جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ یہ صیغہ امر کا ہے، لیکن مراد خبر ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم پر جھوٹ باندھنا یہ وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم کا دخول اس انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اب چاہے یہ جھوٹ باندھنا جان بوجھ کر ہو یا سہون ہو، اب اگر کسی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی نسبت جھوٹی کر دی تو
وہ ایسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے کہ ہمارے اکثر علماء فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس نے جھوٹ گڑھا ہے تو اس سے نہ تو روایت قبول کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کی شہادت مقبول ہوگی۔ ہاں، اب جھوٹی حدیثیں گڑھنا یا تو احکام میں ہو تو یہ بھی ناجائز ہے، اور یا ترغیب یا ترہیب میں ہو، یعنی اعمال صالحہ کی فضیلت میں یا اعمال سیئہ کے شر اور قباحت میں حدیثیں گڑھنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، مطلقاً جھوٹ یہ حرام ہے۔ اب اس سے ہمارے علماء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حدیث روایت کرے اور اسے یہ معلوم ہے کہ یہ موضوع ہے تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے، جبکہ اس کے موضوع ہونے کا بیان نہ کرے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ اور چوتھی بات، جب راوی کسی حدیث ضعیف کی روایت کرے تو اس کو صیغہ جزم کے ساتھ ذکر نہ کرے، بلکہ یہ کہے روی عن یا جاء عنہ کذا یا یذکر یا یروى یا یحکى یا یقال یا بلغنا وغیرہ ذالک۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ اس میں اس وعید میں وہ بھی داخل ہوتا ہے جو حدیث کے کلمات میں لحن کر کے پڑھتا ہے، یعنی جو اعراب آنا چاہیے وہ اعراب نہیں دیتا، اس کے خلاف اعراب پڑھتا ہے، اور متن کے پڑھنے میں وہ تبدیلی کر دیتا ہے اور لحن جلی کر دیتا ہے۔ تو لحن جلی کرنے والا، اعراب کو بدلنے والا، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ راوی حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ نحو، لغت، اسماء رجال وغیرہ سے سالم رہے، وغیرہ سے واقف ہو، تاکہ اس سے حدیث کے کلمات اسی طور پر ادا ہوں جس طریقے پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب یہ حدیثیں وضع کرنے والے لوگ یہ گمراہ زنادقہ تھے، جیسے مغیرہ ابن سعید، محمد ابن سعید مسلوب۔ ان لوگوں نے عقائد دینیہ میں شک پیدا کرنے کے لیے حدیثیں وضع کی، جیسے انہوں نے یہ روایت کی کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ۔ اب الا ان یشاء اللہ کا اضافہ کر دیا ختم نبوت کے عقیدے میں شک پیدا کرنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ حدیثیں وضع کرنے والے وہ تھے جو کہ متعصب تھے، جیسے شیعہ لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں حدیثیں وضع کی، اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بیجا حامی تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں حدیثیں وضع کی، اور کچھ لوگ اور دیگر ائمہ کے محبت میں حدیثیں انہوں نے وضع کی۔
اور حدیث وضع کرنے کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت خطیب نے کفایہ میں اپنی سند مہدی تک بیان کر کے کہا کہ حضرت مہدی نے فرمایا کہ زنادقہ میں سے ایک شخص نے مجھ سے اقرار کیا کہ اس نے 400 حدیثیں وضع کی۔ اللہ اکبر۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو اس کی آپ نے پڑھا ہے نزہۃ النظر میں کہ یا تو یہ خود واضح کے اقرار سے معلوم ہوگا، اور یا راوی اور مروی کے حال میں قرینے سے معلوم ہوگا، اور یا اس حدیث کے الفاظ کی رکاکت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ ارشاد نبی کریم کا نہیں ہے۔ اور اب حدیث جب وضع کرتے ہیں تو کبھی تو انسان خود اپنی طرف سے کلام گڑھ لیتا ہے، اور کبھی بعض حکماء کے قول کو نبی کریم کے قول کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور کبھی بعض صحابہ کرام کے کلام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے نا، اور کبھی کلام تابعی کا ہوتا ہے اور خود ایک راوی اور بڑھا کر کے اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد بنا دیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارشاد مروی ہوتا ہے سند ضعیف کے ساتھ، اب اس کی سند کو بدل کر کے سند معلوم لگا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ محدثین کے پاس جو کتابیں تھیں وہ ضائع ہو گئیں، اب وہ لکھی ہوئی تو باقی نہ رہیں، انہوں نے تخمین اور اندازے سے ان کو بیان کر دیا۔ تو یہ حدیث کی وضع کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اب اگلی روایت دیکھیے، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر عن ابی قال قلت للزبیر انی لاسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلاں و فلاں قال اما انی لمفارق ولكن سمعت يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار۔ اس حدیث کی تشریح سے پہلے اس کے راویان حدیث کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ راویان حدیث میں سے ایک ابو الولید ہشام بن عبد الملک، ان کا ذکر پہلے گزر گیا، دوسرے شعبہ بن حجاج، تیسرا جامع بن شداد المحاربی، یہ قلیل الحدیث ہیں، ان سے صرف 20 حدیثوں کے قریب مروی ہیں، ان کا وصال 118 ہجری میں ہوا۔ چوتھے ہیں راوی ہیں عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے عامر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹوں میں ایک عامر ہے، ایک حمزہ ہے، ایک ثابت ہے، خبیب ہے، موسیٰ ہے، عمر ہے، عباد ہے، اور یہ عامر ابن عبداللہ عابد و فاضل تھے، ان کا وصال 124 ہجری میں ہوا۔ پانچویں ہیں عبداللہ ابن زبیر ابن عوام، ان کا لقب ہے ابو خبیب، یہ صحابی ابن صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہی عبداللہ ابن زبیر ہے۔ ان کی والدہ اسماء بنت صدیق
رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ مقام قبا میں پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لے کر آیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کے گود میں ان کو رکھ دیا اور ایک کھجور منگوائی گئی۔ کھجور سرکار نے اپنے منہ میں چبائی اور اپنے لعاب دہن کے ساتھ ان کے منہ میں ڈال دی، تو سب سے پہلے ان کے منہ میں نبی کریم علیہ السلام کا لعاب پہنچا۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عابد، زاہد، صائم، قائم اللیل، صائم النہار تھے۔ یزید ابن معاویہ کے بعد سن 64 ہجری میں ان کی بیعت کی گئی اور ان کی امامت پر اور امارت پر تمام اہل حجاز، اہل یمن، اہل عراق، اہل خراسان کا اجماع رہا۔ ہاں، شامیوں نے ان کی اطاعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے کعبہ مقدسہ کی جدید تعمیر کی اور 8 اپنے دور خلافت میں 8 حج لوگوں کو کرائے۔ ان کی خلافت اس وقت تک باقی رہی جب کہ حجاج ابن یوسف نے مکہ مکرمہ میں ان پر حملہ کیا، مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور ایک پتھر ان کو لگا اور ان کا وصال ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تیسرے، اور ان کے والد حضرت زبیر ابن عوام یہ عاشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے اور 6 اصحاب کی مجلس شورا میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ نبی کریم کے حواری ہیں۔ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم کی پھوپھی ہیں، اور یہ زبیر ابن عوام اور ان کی والدہ صفیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے 14ویں یا 15ویں مسلمان ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت زبیر ابن عوام نے اسلام قبول کیا تھا جبکہ آپ کی عمر 16 سال کی تھی۔ زبیر ابن عوام تمام معرکوں میں نبی کریم کے ساتھ حاضر رہے۔ 68 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار چلانے والے تھے۔ غزوہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت مولا کائنات کے مقابل تھے۔ مولا کائنات نے فرمایا، زبیر یاد کرو کہ نبی کریم نے تم سے کہا تھا کہ تم علی سے لڑو گے اور تم ظلم پر ہوگے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے اور وادی سبع میں انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا بصرہ کے قریب۔ اس کے بعد وہیں پر ان کو دفن کیا گیا اور پھر ان کی قبر بصرہ میں منتقل کی گئی اور بصرہ میں ان کا مزار مبارک مشہور ہے۔ یہ تو راویان حدیث کا ذکر ہوا۔ سنیے، اب سنیے حدیث۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد زبیر ابن عوام سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود اور فلاں فلاں صحابی رسول جس کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس کثرت کے ساتھ آپ حدیثیں کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، بات یہ نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر نہیں رہا، بلکہ میں ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتا، اور میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں، لیکن میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ چونکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے سرکار کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، تو میں زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کے بیان کرنے میں مجھ سے خطا ہو جائے اور مجھ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہ قول منسوب ہو جائے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا ہے۔ یعنی از راہ احتیاط میں حدیث بیان نہیں کرتا۔ اب رہا یہ کہ حضرت انس بن مالک، جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، جو مکثرین حدیث صحابہ ہیں، انہوں نے بکثرت حدیثیں ذکر کی، تو وجہ یہ کہ ان کو اپنے حافظے پر یقین تھا، یا ان کی عمریں لمبی ہوئیں تو لوگوں نے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے سوالات کے جوابات میں حدیثیں بیان کی، اس لیے ان سے حدیثیں جو مروی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کی، انہوں نے احتیاط کی۔ اب رہا یہ کہ کتمان علم تو نہیں ہے اس میں، تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کتمان علم اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سوال کیا جائے اور پھر اس کا جواب معلوم ہونے کے باوجود نہ دیا جائے۔ جو حدیثیں زبیر ابن عوام نے سنی تھی وہ دیگر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان بیان کرتے تھے، وہ حدیثیں چھپی ہوئی نہیں تھیں، اس لیے یہ حدیثیں بیان کرنے سے بچتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان شائق چراگاہ میں میرا جانور نہ پڑ جائے، اس خوف سے وہ شاہی چراگاہ کے قریب بھی اپنے جانور کو نہیں چراتا ہے، ایسے ہی حضرت زبیر ابن عوام اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ حدیث بیان کرنے میں احتیاط نہ ہو سکے اور مجھ سے وہ لفظ نکل جائے جو نبی کریم نے نہیں فرمایا ہے، اس لیے یہ حدیث بیان کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ فرماتی ہیں حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر اپنے والد عبداللہ ابن زبیر سے روایت کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زبیر سے کہا کہ میں آپ کو نہیں سنتا کہ آپ سرکار سے ایسے حدیثیں بیان کرتے ہو جیسے کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ نبی کریم کے ساتھ رہتے نہیں تھے؟ تو کہا اما انی لمفارق ہو، واللہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی سفر و حضر میں نہیں چھوڑا، بلکہ اکثر احوال میں نبی کریم کے ساتھ رہا، لیکن میں حدیث کثرت کے ساتھ بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب رہا یہ کہ جو دیگر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے کثرت کے ساتھ حدیث بیان کی ہیں، تو میں نے اس کی وجہ بتا دی، یا تو ان کو یادداشت پر اعتماد کامل تھا، اور یا اس وجہ سے کہ ان کی عمر لمبی ہوئی لوگوں نے سوال کیا۔ اب
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کا مطلب یہ ہے کہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ امر خبر کے معنی میں معنی یہ کہ یہ سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو گیا. ہاں اب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ اگرچہ شامل ہے عامد ساہی ناسی سب کو، لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ ناسی پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگلی روایت ہے کہ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال انس انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا. حضرت عمر حضرت عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بکثرت حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا من تحمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر قصداً جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اگر نبی کریم کا یہ ارشاد میں نہ سنتا تو اور حدیثیں کثرت کے ساتھ بیان کرتا، لیکن میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث مبارک سنی ہے، اس لیے میں بکثرت حدیث بیان نہیں کرتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں مجھ سے احتیاط نہ ہو اور کوئی لفظ منسوب ہو جائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے تو حدیثیں بہت ساری مروی ہیں، تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوئی تھی اور یہ بصرہ میں آ کر رہنے لگے تھے، اس لیے لوگ ان سے زیادہ کر حدیثیں بیان کرتے، زیادہ کر حدیثیں پوچھتے تھے، تو یہ سوال کے جواب میں حدیثیں بیان کرتے تھے، اس لیے حدیث ان سے بکثرت مروی ہو گئی. اب رہا یہ معاملہ کہ کثرت حدیث تو اچھی چیز ہے، بلکہ تبلیغ اور تکثیر حدیث ضروری ہے جبکہ صادق ہو. تو یہاں پر کثرت حدیث سے مانع انہوں نے کیسے قرار دے دیا نبی کریم کے قول کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت حدیث اگرچہ صادق ہو لیکن عادتاً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کذب تک انسان پہنچ جاتا ہے. اس لیے تاکہ کذب تک رسائی نہ ہو، اگرچہ کذب کا وقوع بطور ندرت ہو لیکن کذب کا وقوع نہ ہو، اس لیے کثرت حدیث سے یہ باز رہے. اگلی حدیث حدثنا مکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبیدہ عن سلمہ، سلمہ نہیں ہے یہ لام پر فتح، عن سلمہ قال سمعت النبی یقول. یہ امام بخاری کی ثلاثیات میں سے ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. یہ پہلی آپ ثلاثی حدیث پڑھ لو. کیا مکی ابن ابراہیم 1، قال حدثنا یزید بن ابی عبید 2، عن سلمہ ابن اکوع 3، قال سمعت النبی. اور یہ ثلاثیات بخاری شریف میں 20 کے قریب ہے. تو یہ 3 راوی صرف مکی ابن ابراہیم حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمہ قال سمعت، 3 راوی صرف. مکی ابن ابراہیم
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اکابر اساتذہ میں سے ہیں۔ یزید ابن ابی عبید ابو خالد اسلمی، یہ سلمہ ابن اکوا کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کا وصال 147 یا 46 ہجری میں ہوا۔ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ، سلمہ کی کنیت ابو مسلم بھی ہے، اور یہ سلمہ ابن اکوا بیعت رضوان میں حاضر تھے، اور انہوں نے 3 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، شروع میں، بیچ میں، آخر میں۔ ان سے 77 حدیثیں مروی ہیں، اور ان کا انتقال 80 برس کی عمر میں سن 74 ہجری میں ہوا۔ اور یہی سلمہ ابن اکوا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بھیڑیے نے کلام کیا تھا۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہرن کو دیکھا کہ وہ بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا، اور حملہ کیا تو آپ نے اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ تو بھیڑیے نے کہا، ارے بھائی میرا تمہارا کیا تعلق تھا؟ میں نے اللہ کا عطا کیا ہوا ایک رزق جو تھا وہ تلاش کیا، وہ تمہارا مال بھی نہیں ہے اور تم نے اس کو چھین لیا۔ تو فرماتے میں نے کہا، اللہ کے بندو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بات چیت کرتا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا، اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کے رسول ہے جو کہ نخلستان میں رہتے ہیں اور تم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اور تم صرف بتوں کی عبادت ہی میں لگے رہو۔ یہ اس سے بڑھ کر تعجب ہے جو تعجب تم کو میرے بولنے سے ہوا۔ فرماتے ہیں فلحقت برسول اللہ فاسلمت، میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سلمہ ابن اکوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یقل علیہ ما لم اقل، جو انسان مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب من یقل، جو ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، تو اگرچہ یہ قول لفظ قول کے ساتھ خاص ہے، لیکن فعل بھی اسی معنی میں ہے، یعنی اس میں بھی شریعت پر جسارت ہے۔ کسی نے اگر یہ کہا کہ سرکار نے ایسا کیا حالانکہ سرکار نے ویسا نہ کیا ہو، تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ اب رائے یہ کہ لفظ بدل جائے تو روایت بالمعنی جائز ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء نے فرمایا، اکثر نے فرمایا کہ روایت بالمعنی جائز ہے، اور مراد لفظ کو اس طور پر بدل دینا ہے کہ معنی میں تغیر ہو جائے۔ چلیے اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی سنیے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسمی، باب تفاعل سے تسموا، ولا تقتنوا بکنیتی، اس میں 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہو، ولا تکنوا باب تفعیل سے، اور ولا تکنوا باب تفاعل سے، ولا تقتنوا سمجھ گئے باب افتعال سے، تینوں کنایا سے ماخوذ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔
اور سرکار نے فرمایا ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس انسان نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس کے لیے مبارک ہو، اس نے مجھے کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو انسان مجھ پر جھوٹ گڑھے تو وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے، اب میں اس حدیث کی ذرا تشریح کر دیتا ہوں۔ تشریح، سرکار نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو۔ نام کیا سرکار کا؟ محمد۔ میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کنیت سرکار کی ابو القاسم، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور یہ حکم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک تھا، اس لیے کہ یہود ابو القاسم کنیت رکھتے تھے، حضور کو پکارتے اور کہتے اے ابو القاسم، اور جب متوجہ ہوتے تو آپ سے یہود استہزان کہتے ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نام پر نام رکھو، کنیت نہ رکھو۔ اور ہاں، اب نام پر نام رکھنے اور کنیت پر کنیت نہ رکھنے سے ممانعت کا مطلب یہ تھا کہ نام محمد اور کنیت ابو القاسم یہ مت رکھو، یعنی کنیت اور میرے اسم دونوں کو جمع نہ کرو۔ کنیت ابو القاسم ہو تو نام محمد مت رکھو، نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم نہ رکھو۔ لیکن یہ حکم وصال تک تھا، نبی کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد، حیات ظاہری کے بعد اب دونوں کو جمع کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اگر حضور کے بعد میرا لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت حضور کی کنیت پر رکھوں، تو فرمایا کہ یہ اجازت ہے۔ اب پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رآنی، کہ بے شک من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اسی تشکل اور حیت کے ساتھ ہوئی جو نبی کریم علیہ السلام کی حیت کتب سیرت میں ہے، تو اس نے بے شک نبی کریم علیہ السلام ہی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ای فی صفتی، کہ میری صفت میں میری صفت شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اب اکثر علماء نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی رویت یہی ہے کہ آپ کو اسی شکل میں دیکھے جو شکل کے نقل صحیح کے ساتھ ثابت ہے۔ اگر اس شکل کے علاوہ اور کسی شکل میں دیکھا تو اس نے حضور کو نہیں دیکھا۔ بھئی طور کہ آپ کو بہت زیادہ لمبا دیکھے، بہت زیادہ چھوٹا دیکھے،
یا بہت زیادہ بوڑھا دیکھے یا سانولا رنگ دیکھے وغیرہ ذالک، تو وہ رؤیت نبی کریم کی نہیں ہے۔ اب شیطان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں خواب میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو علامہ عینی نے اس کی وجہ ذکر فرمائی، لئلا یکذب علی لسانی فی النوم، تاکہ شیطان ایسا نہ ہو خواب میں نبی کریم کی شکل میں آ کر کے خواب میں جھوٹ بول دے اور شکل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اختیار کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل پر شیطان کو خواب میں آنا بھی محال قرار دے دیا، جیسے کہ یہ بھی محال ہے کہ شیطان حالت یقظہ میں نبی کریم کی شکل اختیار کرے۔ اور یہ نبی کریم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ شیطان کسی بھی نبی یا کسی فرشتے کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ہاں، اچھا، اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر نام رکھنا جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی کریم کے خواب برحق ہیں۔ چوتھا یہ کہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ پانچواں یہ کہ نبی کریم پر جھوٹ بولنے والا گویا کہ وہ اپنے نفس کو آگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر کسی نے نبی کریم کی زیارت اگر خواب میں کی تو کیا اس پر اطلاق صحابی ہوگا؟ تو جواب یہ کہ نہیں، اس لیے کہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ حیات ظاہری میں سرکار کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے۔ اب اگر کوئی اس نے نبی کریم سے حدیث سنی حالت نیند میں تو کیا وہ حجت ہوگی؟ جواب یہ کہ نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث سے استدلال میں شرط یہ ہے کہ راوی عند السمع ضابط ہو۔ پڑھا آپ نے کہ راوی کے حوالے میں کہ راوی کا ضابط عادل ہونا ضروری ہے، اور جب نبی کریم سے اس نے حالت نیند میں سنا تو نیند یہ حال ضبط نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے اس حدیث سے استدلال جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ فی النار کی حدیث 5 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے روایت کی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب 1، زبیر ابن عوام 2، انس ابن مالک، سلمہ ابن اکوع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کی حدیث کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ اس میں کذب سے صراحتاً نہیں ہے اور کاذب کے لیے وعید ہے۔ پھر حضرت زبیر کی حدیث ذکر کی یہ بتانے کے لیے کہ اس میں تنبیہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کثرت روایت سے اعتراض کرتے تھے کہ کہیں کذب و خطا کی طرف نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد حضرت انس ابن مالک کی روایت ذکر کی ایک نقطے پر تنبیہ کرنے کے لیے، وہ یہ کہ اصل حدیث بیان کرنے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام تو تبلیغ کے مامور تھے اور ان کو خوف اس اکثار کا تھا، اکثار حدیث کا جو مفضی الی الخطا ہو۔ اس کے بعد حضرت سلمہ کی حدیث بیان کی اس لیے کہ اس میں تصریح قول کی ہے کہ من کیا روایت ہے کہ سرکار نے
ارشاد فرمایا من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کی حدیث روایت پر یہ چاروں حدیثوں کا اختتام کیا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ ہر حال میں جھوٹ نبی کریم کی طرف منسوب کرنا حرام ہے، چاہے حالت یقظہ میں ہو کہ حالت نیند میں ہو۔ یعنی اگر کسی نے سرکار کو خواب میں نہیں دیکھا اور کہے الحمدللہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو یہ بھی نبی کریم پر کذب ہے۔ یہ جو حدیث ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، یہ حدیث غایت صحت میں ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کو حدیث متواتر فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ اور فرمایا کہ یہ 40 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے مروی ہے، اور ابو قاسم نے تو یہ فرمایا کہ یہ حدیث 80 صحابہ سے بھی زیادہ سے مروی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ 90 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو کل ملا کر اس حدیث کے راوی اتنے ہو جاتے ہیں کہ جو کہ متواتر کی حد میں داخل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کچھ اور حدیثیں بھی ہیں کہ جو من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، حدیث شفاعت، حدیث حوض کوثر، حدیث رؤیت اللہ فی الآخرہ والائمۃ من قریش، یہ سب کی سب ایسی حدیثیں ہیں جو کہ متواتر کی جو ہے وہ مثالیں بن سکتی ہیں۔ چلیے اب اگلا باب دیکھیے، باب و کتابت العلم، یہ باب ہے علم کی کتابت کے بارے میں۔ پہلا باب یہ بیان کرنا تھا کہ نقل میں کذب سے اعتراض ضروری ہے، اور اس باب میں اس بات پر ابھارنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے نا؟ کیسے بچایا جائے؟ کہ ان کو باقاعدہ لکھ لیا جائے۔ فرماتی ہیں حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ، جیم پہلے ہے، عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی هل عندكم کتاب قال لا الا کتاب اللہ او فهم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ قال قلت فما هذه الصحیفہ قال العقل وفكاك الاسیر ولا يقتل مسلم بکافر۔ یہ حدیث پاک سننے سے پہلے جو راوی حدیث ہیں ابو جحیفہ، یہ کوفے کے باشندے ہیں، صغار صحابہ میں سے ہیں، حضرت علی کے بہت خاص اور معتمد تھے۔ ہاں اب سنیے، شیعوں کا یہ گمان تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو کچھ خاص وحی کے اسرار مکتوب کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، اور شیعوں نے یہ بات بڑی مشہور کر دی تھی۔ اس پر ابو جحیفہ نے یہ سوال کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
صاف صاف جواب ارشاد فرمایا، نہیں، صرف کتاب اللہ ہے، یا وہ فہم جو مسلم کو عطا کی گئی ہو، یعنی قوت استنباط، قوت استخراج اور قوت اجتہاد، کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو قوت استنباط اور قوت استخراج عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا اور میرے پاس وہ ہے جو اس صحیفے میں ہے۔ یہ صحیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی تلوار کی نیام میں رکھتے تھے، اور اس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، یا قوت استخراج و استنباط ہے، یا وہ ہے جو اس صحیفے میں ہے۔ اب اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا وما فی هذه الصحیفہ، اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی نئی ایسی مخصوص چیز نہیں ہے جو کسی اور کو معلوم نہ ہو، بلکہ العقل، عقل اقالہ سے بنا ہے۔ اقالہ کی معنی رسی۔ تو دیت کے اونٹ جس پر دیت واجب ہوتی تھی، وہ دیت کے اونٹ لے جا کر مقتول کے ورثہ کے گھر میں رسی سے باندھ آیا کرتا تھا، اسی لیے اب العقل بولتے ہیں دیت کو۔ تو فرمایا اس میں دیت کے احکام ہیں، و فکاک الاسیر، اور قیدی کو آزاد کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ، حضرت ابو جحیفہ کے اس سوال سے اور حضرت علی کے جواب سے شیعوں کے قول کی تردید ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید محرف ہے، آیتوں کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، اس کے کچھ حصے حذف کر دیے گئے ہیں، اصل قرآن غیر محرف مکمل حضرت علی کے پاس ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں ان کے قول کا رد ہو گیا۔ چلیے فرماتے ہیں تو اب باب کیا تھا؟ باب و کتابت العلمی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہیں کہ جو علم کی بات ہو اس کو لکھا جائے، جیسے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث مبارکہ کو اپنے صحیفے میں رکھ لیا تھا، اور وہ ہمیشہ تلوار کی نیام میں رہتے، اور تلوار کی نیام ہمیشہ ان کے پاس رہتی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم کی باتوں کو لکھنا یہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا بھی طرز رہا ہے۔ فرماتے ہیں قال قلت لعلی هل عندكم کتاب قال لا الا کتاب اللہ او فهم اعطيه رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ، یہ جو اس صحیفے میں ہے۔ تو میں نے کہا اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو کہا کہ اس میں العقل، دیت کے احکام ہیں، و فکاک الاسیر، اور قیدی کو آزاد کرنے کے احکام ہیں، اور یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلم کافر حربی کو قتل کر دے تو اس کے قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگلی حدیث پاک دیکھیے، اس میں جو تھا نا حل عندکم، تو خطاب اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اہل بیت سے ہے۔ ہاں اگلی حدیث پاک دیکھیں، حدثنا ابو نعیم الفضل ابن دکین قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ خزاع نے بنی لیث کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا فتح مکہ کے سال۔ اپنے مقتول کے بدلے میں جس کو قتل کیا تھا قبیلہ خزاع کے لوگوں نے، یعنی پہلے قبیلہ بنی لیث نے خزاع کے ایک فرد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قبیلہ خزاع نے بنی لیث کے ایک فرد کو قتل کیا تھا فتح مکہ کے والے سال، اور اندیشہ تھا کہ اب یہ جنگ اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی تو نبی کریم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے مکے سے قتل کو روک دیا۔ یہ الفیلہ، یہ حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو عبداللہ، انہیں شک ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ مکے سے قتل کو روکا یا یہ فرمایا کہ مکے سے فیل کو روکا۔ فیل کے معنی ہاتھی، تو مراد وہی ابرہہ کا ہاتھی ہے۔ وصلت علیہ رسول اللہ، اور نبی اللہ نے مکہ مکرمہ پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین کو مسلط کر دیا۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں قتال حلال نہیں تھا اور میرے بعد بھی کسی کے لیے قتال حلال نہیں ہوگا، اور بے شک میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں قتال کی اجازت تھی، بے شک وہ اس گھڑی میں محترم ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اس کے درخت نہ اکھیڑے جائیں، اس کا لقطہ نہ اٹھایا جائے، الا لمنشد، مگر وہ اٹھائے جو کہ اعلان کرنے والا ہو، اور جس کے قبیلے کا کوئی فرد قتل کر دیا جائے تو وہ دو میں سے ایک میں اختیار رہے گا، اما یعقل و اما ان یقاد اہل القتیل، یا تو وہ دیت لے لے یا مقتول کے ورثہ قصاص لے لیں۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے۔ اب مطابقت باب کیا ہے؟ اہل یمن کے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، سرکار میرے لیے یہ لکھوا دیجئے، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی فلاں، یہی محل ترجمہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لکھ دو ابو فلاں کو۔ بات سمجھ گئے؟ اب قریش میں سے ایک صاحب نے کہا، وہ کون تھے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، سرکار کے چچا۔ انہوں نے کہا الا الاذخر یا رسول اللہ، سرکار آپ نے تو فرما دیا کہ مکہ مکرمہ کی کوئی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، یا رسول اللہ اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت عطا فرمائے، اس لیے کہ اذخر گھاس اس سے ہم اپنے گھروں کے چھپر چھاتے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں میں لگاتے ہیں، اپنے مردوں کو جب دفن کرتے ہیں تو دفن میں پتھر کی جو جھریاں رہ جاتی ہیں انہیں بند کرنے کے لیے اذخر گھاس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سناروں کے کام آتی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا الا الاذخر، الا الاذخر، چلو اذخر گھاس کی اجازت ہے، اذخر گھاس کی اجازت ہے۔ بات سمجھے؟ تو اب اس حدیث سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی ثابت ہوا، اور اس حدیث کی تشریح میں آگے چل کر مکمل کروں گا جب یہ حدیث پھر آئندہ آئے گی، آگے چل کر یہ حدیث کئی جگہ پر آئے گی۔
سمجھ گئے. اور سرکار نے اپنے ارشاد کو لکھنے کا حکم دیا، اور سرکار کا ارشاد یہ علم ہی تو ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی بات لکھی جائے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اب رہا یہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لکھنے کی اجازت مانگی تو سرکار نے ہمیں اجازت نہ دی. اور ایک حدیث میں ہے سرکار نے ہم کو حکم دیا اللہ نکتب شیئا، ہم کچھ نہ لکھیں. یہ حدیث پاک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ملا کر حدیث نہ لکھی جائے، اور یا مطلب یہ ہے کہ صرف لکھنے پر ہی تکیہ نہ کیا جائے بلکہ یاد رکھا جائے. اور جب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی کریم کی وصال کے بعد شہر در شہر پہنچ گئے، مختلف شہروں میں پہنچ گئے، اب حدیث لکھنے کی حاجت پیش آئی تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے لکھا بھی، لکھنے کا حکم بھی دیا اور لکھنے کی تاکید بھی کی. اس لیے کہ اب اس یاد کرنے میں دقت اور دشواری محسوس جب ہونے لگی تو پھر یاد کرنے کا حکم دے دیا، لکھنے کا حکم دے دیا. اور جو سرکار نے نہیں کی حدیث فرمائی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے. اور یا یہ اجازت اس کے لیے ہے کہ جس کو یاد رکھنے کا ملکہ نہ ہو، اور نفی اور نہیں اس کے لیے ہے جس کا حافظہ بہت مضبوط ہو. ہاں سمجھ گئے. اب اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ حرم کے درخت کاٹنا یہ جائز نہیں ہے. اس سے اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ چاہے وہ دیت لے لے اور چاہے وہ قصاص. سمجھے. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار ہے بخیر النظرین، ہے نا، دو بہتر چیزوں میں سے، ہے نا، کسی بھی ایک چیز کا. تو دو چیزیں کیا؟ تو انہیں جو قتل یا دیت، تو اب خیرین شیئین کی جگہ پر خیرین فرما کر سرکار نے گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ اگر قاتل دیت دینے پر راضی ہو جائے تو مقتول کے ورثہ دیت لے لیں، اور اگر وہ قصاص میں قتل ہونے کو ترجیح دے بجائے دیت کے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا قصاص میں. اگلی روایت دیکھیے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب ابن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله ابن عمرو. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا کہ جس کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں. سب سے زیادہ حدیثوں کا حافظ میں ہی تھا. ہاں وہ حدیثیں زیادہ تھیں جو عبداللہ ابن عمرو
ابن عاص کے پاس تھی۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ وہ لکھ بھی لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حدیثیں لکھتے تھے۔ تو کتابت علم کا ثبوت ہوا کہ نہیں؟ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَلَا أَكْتُبُ، اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تو یہ جو فرماتے ہیں کہ میں نہیں لکھتا تھا، یہ اول کا ذکر ہے، ورنہ آخر میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ شروع میں کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حافظے کی قوت کے لیے دعا فرما دی تھی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہیں، اور سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس یہ حدیثیں زیادہ بتا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، حالانکہ حدیثیں زیادہ ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ سے 5300 حدیثیں مروی ہیں، اور عبداللہ ابن عمرو سے صرف 700 حدیثیں مروی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ہی میں رہتے تھے، اور اس زمانے میں علم حدیث کے شائقین کا مدینہ طیبہ مرجع اعظم تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے 800 لوگوں نے حدیثیں سیکھیں اور حدیثیں یاد کی۔ تو ان کے تلامذہ اور حضرت ابو ہریرہ کے جو شاگرد تھے وہ روایت کرنے والے زیادہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ طائف میں رہتے تھے اور پھر مصر میں چلے گئے تھے، اور زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزارتے تھے، اس لیے ان سے حدیثیں اتنی زیادہ روایت نہ ہو سکیں جتنی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ سمجھے؟ اور سرکار نے ان کا یعنی حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ بھی بے پناہ مضبوط کر دیا تھا، اس لیے وہ جو سن لیتے ہمیشہ یاد رہتا، اور اس لیے ان کی روایت کردہ حدیث سے زیادہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے جو کہا کہ سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے، کہ ان کو زیادہ ہیں، تو انہوں نے اپنے اندازے کے اعتبار سے فرمایا کہ چونکہ میں صرف یاد رکھتا تھا اور وہ لکھتے بھی تھے، اس لیے ان کی مرویات کی تعداد زیادہ ہوگی، ورنہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مروی ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں چلیے، یہ حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اب فرماتے تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، وہاب ابن منبہ کی متابعت کی ہے اس حدیث کو حمام سے روایت کرنے میں معمر ابن راشد نے۔ ملا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا جو ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ چلیے یہاں تک بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ایک اگلی حدیث آئے گی، آپ اس کا باضابطہ مطالعہ کر کے آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔